السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی اہم کہانی پر بات کرنے والے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم ثمود کی کہانی۔ جی، ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک اتنی ترقی یافتہ، اتنی طاقتور قوم تھی، لیکن اپنے ہی غرور میں، اپنے تکبر میں وہ گمراہ ہو گئی۔ بالکل، اور پھر کیسے انہیں ایک نشانی دی گئی اور انجام کیا ہوا ان کا؟ ہاں، اور اس میں جو جذباتی اتار چڑھاؤ ہیں، جو سبق ہیں، اور جس طرح یہ قصہ بیان ہوا ہے قرآن میں، اس پر ہم ذرا گہرائی سے بات کریں گے۔ ہاں، یہ کہانی ہمیں سیدھے پرانے عرب کے ریگستانوں میں لے جاتی ہے۔ سمود کی قوم یہ عاد قوم کے بعد آئی تھی اور ان کا ہنر کمال کا تھا۔ ہاں، سنا ہے پہاڑ تراشنے میں ماہر تھے۔ بہت زیادہ، ایسا ہنر کہ جیسے کوئی مٹی سے گھر بنا رہا ہو، وہ پہاڑوں کو تراش کر عالیشان محفوظ گھر بناتے تھے۔ کمال ہے۔ جی، لیکن شاید یہی کمال، یہی ہنر ان کے غرور کی وجہ بن گیا۔ اللہ کو بھول بیٹھے اور اپنے ہی ہاتھوں سے گھڑی ہوئی مورتیوں کو پوجنے لگے، اور ایسے ماحول میں انہی کے بیچ سے اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ وہ تو اپنی سچائی اور سمجھداری کے لیے مشہور تھے ان میں۔ جی، انہوں نے اپنی قوم کو بڑا سیدھا اور صاف پیغام دیا، جیسا سورہ ہود میں آتا ہے نا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ اے میری قوم، بس اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، یہیں بسایا، تو اسی سے معافی مانگو، اسی کی طرف پلٹ آؤ۔ لیکن کیا ہوتا ہے، اکثر قوم کے زیادہ تر لوگوں نے، خاص کر ان کے جو سردار تھے، انہوں نے ان کی بات کو شک سے دیکھا۔ ہاں، انہوں نے کہا، ارے صالح، تم تو کل تک ہمارے بیچ ایسے تھے کہ تم سے بڑی امیدیں تھیں، یہ کیا تم ہمیں ہمارے باپ دادا کے معبودوں کی پوجا سے روک رہے ہو؟ مطلب انہوں نے سیدھے سیدھے ماننے سے انکار کر دیا۔ اور پھر انہوں نے ایک نشانی مانگ لی۔ ہاں، انہوں نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی کھلی نشانی لاؤ۔ زبانی بات پر انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ تو اللہ کے حکم سے اور حضرت صالح کی دعا سے ایک حیران کرنے والا واقعہ ہوا۔ ہاں، ایک سخت بے جان چٹان سے سب کے دیکھتے دیکھتے ایک اونٹنی نکلا، ایک زندہ اونٹنی، بہت بڑی۔ یہ واقعی ایک کھلی نشانی تھی۔ اور حضرت صالح نے انہیں فوراً چیتایا بھی، کہا دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ، تمہارے لیے نشانی، اسے اللہ کی زمین میں چرنے دو۔ جی، اور خبردار، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تم پر ایک بہت دردناک عذاب آ جائے گا۔ تو کچھ وقت تو وہ لوگ اس اونٹنی کو دیکھتے رہے، مطلب حیرت بھی تھی، شاید تھوڑا ڈر بھی۔ وہ ان کے چشموں سے پانی پیتی۔ ہاں، اور دودھ بھی تو بہت دیتی تھی۔ ہاں، اتنا دودھ کہ کئی لوگ اس سے سیراب ہوتے تھے، اور پانی پینے کی باری بھی طے تھی، ایک دن اونٹنی کے لیے، ایک دن باقی قوم اور ان کے جانوروں کے لیے۔ لیکن یہ روز کا چمتکار بھی نا ان کے دلوں کو نرم نہیں کر سکا۔ عجیب بات ہے، صحیح۔ ان کے دلوں میں اس اونٹنی کے لیے نفرت بڑھنے لگی، شاید اس لیے کہ وہ انہیں اللہ کی یاد دلاتی تھیں، نبی کی سچائی کی یاد دلاتی تھی۔ اور پھر سرداروں نے سازش کی ہوگی۔ بالکل، جو سرکش سردار تھے انہوں نے اسے مارنے کا پلان بنا لیا۔ اور افسوس، قوم کے کچھ برے لوگوں نے یہ کام کر بھی دیا۔ ہاں، انہوں نے چھپ کر اس بیچاری اونٹنی کی کوچے کاٹ دی، مطلب پیر کاٹ دیے، اور اسے مار ڈالا۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت صالح کو پتا چلا تو سوچیے انہیں کتنا دکھ ہوا ہوگا۔ انہوں نے بڑی افسوس کے ساتھ انہیں آخری چیتاونی دی۔ کیا کہا انہوں نے؟ کہا ٹھیک ہے، اب بس 3 دن اور اپنے گھروں میں مزے کر لو، یہ مہلت ہے، اس کے بعد جو وعدہ ہے عذاب کا وہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ 3 دن کی مہلت؟ جی، لیکن انہوں نے اس کا بھی مذاق اڑایا۔ انہیں اپنی طاقت پر، اپنے ان تراشے ہوئے مضبوط گھروں پر بڑا ناز تھا۔ سوچتے ہوں گے کہ ہمیں کیا ہوگا ان گھروں میں۔ ہاں بالکل، لیکن جب تیسرا دن آیا، سورج نکلا، تو جیسا سورہ الاعراف میں ذکر ہے، ایک زبردست چیخ یا شاید کوئی بھیانک زلزلہ اللہ، اس نے پوری بستی کو ہلا کر رکھ دیا، اور وہ لوگ جو پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے، انہی گھروں میں، انہیں عالیشان گھروں میں اوندھے منہ مرے پڑے رہ گئے، ایسے جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہیں تھے۔ ان کی ساری کاریگری، ساری طاقت کچھ کام نہ آئی اللہ کے عذاب کے سامنے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت صالح اور جو لوگ ایمان لائے تھے، وہ اللہ کی رحمت سے بچ گئے۔ حضرت صالح نے اس تباہ بستی کو دیکھا ہوگا، دل تو یقیناً بہت بھاری ہوا ہوگا، اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ انہوں نے تو اپنا کام پورا کر دیا تھا، پیغام پہنچا دیا تھا، لیکن قوم نے، انہوں نے گمراہی کو چنا، تکبر کو چنا۔ واقعی اس کہانی میں کتنا گہرا سبق ہے۔ بہت گہرا۔ یہ دیکھنا کتنا عجیب ہے کہ جس ہنر پر انہیں سب سے زیادہ فخر تھا، وہ پہاڑ تراشنا، وہی ان کے لیے قبرگاہ بن گیا۔ صحیح کہا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غرور، مطلب تکبر، انسان کی سب سے بڑی طاقت کو ہی اس کی سب سے بڑی کمزوری بنا دیتا ہے۔ کھلی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی دل نہیں بدلتے۔ بالکل، یعنی اصل اندھاپن تو دل کا ہوتا ہے۔
आंखों का नहीं। और जब अल्लाह की तरफ से मोहलत मिलती है, कोई चेतावनी आती है, तो उसे कितनी संजीदगी से लेना चाहिए। सही बात है। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है हम सबके लिए कि क्या हम अपने दौर की, अपनी ज़िंदगी की निशानियों और चेतावनियों पर ध्यान देते हैं, या हम भी उन्हें नज़रअंदाज करते रहते हैं, इस इंतज़ार में कि कहीं बहुत देर न हो जाए, जैसे समूद की कौम ने किया। अल्लाह हम सबको हक बात सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे और हमें तकब्बुर से बचाए, आजिज़ी नसीब करे। आमीन या रब्बल आलमीन। पैगंबरों के जीवन से और ऐसी ही सबक सिखाने वाली कहानियों के लिए अफसर इस्लामिक स्टोरीज को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जी हाँ, और इस वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि और लोग भी इससे कुछ सीख सकें, कुछ नसीहत हासिल कर सकें। इंशाल्लाह अगली बार फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम।